تو آج سے عزم کرو 5 ٹائم نماز پابندی سے بولو پڑھنی. میرے بھائی ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا داڑیاں بڑھانے کا. مائیکل جیکسن کیا چاہتا تھا, داڑیاں بڑھیں یا کٹیں؟ اس نے تو ایسی چہرہ بنا لیا تھا نا, داڑھی کاٹ کے بھی سکون نہیں ملا اس کو. اس نے کہا ابھی بھی آدمی لگ رہا ہوں. اس نے کہا کچھ اور کرو. پھر پتہ نہیں تھریڈنگ اور ٹریکٹر چلوائے اس نے, باقاعدہ جڑوں سے بال نکالے. پھر بھی اس نے کہا ابھی وہ مزہ نہیں آ رہا. اس نے کہا پھر گھسائی ہوئی ہے باقاعدہ, اس طرح سے اس کی سلوٹیں دور کی گئیں. اب مجھے کیا پتا, مجھے تو اتنا ہی میک اپ کا پتا ہے بھائی, تو وہی اللہ ہی جانے. سلوٹیں مستری سے. پھر اس نے کہا رنگ کالا ہے تو اور طرح وائٹنس ہونی چاہیے. چپڑا چپڑا کر کے پتہ نہیں کون سا ڈسٹمپر کیا ہے, وہ تجربوں کی بھیٹ ہی چڑھ گیا بیچارہ. ابے سیدھا سیدھا یار دیکھو, اسلام نہیں ہے تو یہ آدمی نے مرد بنایا نا اللہ نے تمہیں, تو دیکھنے میں کیا نظر آؤ بولو. تمام پیغمبروں کے داڑیاں ہیں. اعفاء اللحیٰ, ہمارے پیغمبر کے داڑھی بڑھانے کا حکم دی. میں خدا نخواستہ کسی بغیر داڑھی والے کی توہین نہیں کر رہا, نہ میں کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں, وہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا بھائی. ہم تو لیکن صحیح بات کرنے کے مکلف تو ہے نا. ہمت کر کے داڑھی بڑھا لو. اور نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے لڑکیاں ہمیں ہینڈسم نہیں سمجھیں گی. او بھائی جو عورت فطرت پہ ہوتی ہے, خدا کی قسم اس کو داڑھی والا بندہ اچھا لگتا ہے. جن کی فطرت ہی چینج ہو جائے ان کا الگ بات. آدمی بن جاؤ سیدھے سیدھے فیصلہ کر لو ہم کیا ہیں, آج سے کیا ہیں. اب تو LGBT آ گیا تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہی ہے شی ہے بیچ کا ہے کیا ہے. عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. یہ پاکستان میں کم ہے, شکر ہے, مرد لگتا ہے, عورت عورت. غیر مسلم کنٹریز میں ایسا بیڑا غرق ہوا ہے نا, ایسا فطرتیں چینج ہوئی ہیں کہ اللہ کی قسم سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا یہ آدمی ہے عورت ہے کیا ہے یہ. اگر آپ نے ابھی بریکیں نہیں لگائی نا تو ہمارا فیوچر بھی. میں تھائی لینڈ گیا, میں کئی دفعہ پوچھتا تھا کیا بھائی کیا کون سا صیغہ استعمال کروں اس کے لیے. ایک دفعہ تو میں گیا, ہم لوگ جنگل میں رات گزارنے کے لیے کیمپنگ کے لیے گئے, تو مجھے شوق ہوتا ہے کسی بھی قوم کا کلچر دیکھنے کا. تو ہمارے قریب میں کیمپ تھا, وہاں 2 خواتین مچھلی بنا رہی تھیں. میرے ساتھ ڈیفینس کے یہاں کراچی کے لڑکے تھے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, دوست تھے میرے. تو میں ان کے ساتھ, میں نے کہا ذرا ان خواتین سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں ذرا. تو مجھے تو تھائی زبان نہیں آتی تھی, میں نے کہا آپ ٹرانسلیشن کرنا, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا پکا رہے ہو. ہوتا ہے انسان کو شوق. تو وہ 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ نا مچھلی کو بوائل, ان کے میں کھانے دیکھنا چاہتا تھا. تو میں پگڑی وگڑی پہنی ہوئی, مجھے لے گئے وہ, اور پہلے انہوں نے میرا تعارف کروایا کہ یہ مفتی صاحب ہیں, ہمارے ایک روحانی پیشوا ہیں, تو یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا یہ مچھلی نا جیسے کلچر سمجھنے کے لیے, کیا کھاتے ہیں, ان کے ناشتے کیا ہوتے ہیں, کیسے رہتے ہیں. اچھا وہ 2 خواتین جو تھیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے مذہبی رہنما. انہوں نے کہا ان سے ہمارے لیے دعا کروا دیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے. جو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں دعا کے تو وہ بھی قائل ہیں نا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ ان کو اللہ اولاد دے دے. تو میں نے کہا ان میں سے کس کو, یعنی دونوں کے ہی نہیں ہو رہی اولاد, یا کیا مسئلہ کیا ہے, یعنی میں سمجھا نہیں نا. تو انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں, ہمارے لیے دعا کر دیں. میں نے ساتھیوں سے کہا اسی لیے تو نہیں ہو رہی, اسی لیے تو نہیں ہو رہی کہ جب مجھے ہی نہیں پتا چل رہا کہ ابے میں نے کہا یہ تو بالکل ہی ایک جیسی ہیں. یہ اور ایک کیس نہیں ہے یہ, ان کے ہاں یہ بہت کچھ عجیب سا پتہ نہیں کیا فیشن کر کے ہو گیا ہے. فطرتیں چینج ہو گئی ہیں ایک حد تک. جیسے فارمی مرغی کئی نسلوں کے بعد اب وہ کڑک ہونا ہی بند ہو گئی ہے نا, اب تھوڑی انڈے پہ بیٹھتی ہے. ہمارے ایک مرغی انڈے دیے جا رہی ہے, ہم کسی اور مرغی کے نیچے رکھنا. میں نے کہا بیٹھ کیوں نہیں رہی انڈوں پہ. انہوں نے کہا اس کی اتنی نسل چینج ہو کے انڈوں پہ بیٹھنا, ونس اپون اے ٹائم مرغی انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھی, اب بھول گئی ہے وہ, کیونکہ انڈوں سے اٹھا کے نا ان کو وہ انڈے ہی دلوایا, وہ بیٹھ ہی گئی. فطرت چینج ہو گئی میرے بھائی, کیا کر رہے ہو تم. تو اس لیے ہمت کر کے کیا کر لو, کچھ نہیں. شروع میں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے, اس کے بعد چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے, پھر کٹاؤ گے تو برا لگے گا. اور میرے بھائی تیسرا کام وہ تو میں لازمی کروا کے جاتا ہوں, ایک اہم کام ہے صلہ رحمی, جن میں سب سے پہلے کیا ہے ماں باپ. آج سے عزم کرو ماں یا باپ کے سامنے زبان نہیں چلانی, ان پہ خرچ کرنا ہے. کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لو. سمجھ رہے ہو کیا کر لو. حدیث میں آتا ہے جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کی, اس پہ اللہ کی لعنت. یعنی اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا ضائع کر دیا اس نے. تو بوڑھے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی یہ بھی ماں باپ ہی کے حکم میں ہیں, ان کو بوجھ بولو نہ سمجھو. چوتھا کام
جو بہت اہم ہے، بے حیائی سے توبہ کرو. بس یہ آخری بات بتا کے، بے حیائی سے کیا کرو؟ دیکھو اللہ میاں نے ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کیا ہے. اگر ہم پہ اللہ نے کتے کھانے پہ پابندی لگائی تو بکرے کھانے کو الاؤ بھی تو کیا نا. جتنی گنجائش اسلام میں ہے نا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ہندو ساری زندگیاں ہندوؤں نے جنہوں نے مذہب کو فالو کیا گوشت کے قریب ہی نہیں گئے, زندگیاں برباد کر دیں. گوشت میں پروٹین ہے, چہرے میں خوبصورتی آتی ہے گوشت کھانے سے. جن ہندوؤں نے ہندو مذہب کو صحیح معنوں میں فالو کیا گوشت کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے بولو محروم. جن عیسائیوں نے عیسائیت کو پراپر فالو کیا, جن پادریوں نے, شادی بیاہ سے محروم, اولاد سے محروم, کیونکہ مذہب میں شادی کرنا اچھا کام نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے دنیا میں مذاہب میں خام خواہ کی پابندیاں لگا کے بیڑا غرق کر دیا. اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے. اسلام نے کہا کہ نہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ, کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا, والطیبات من الرزق, اور کون ہے جو پاکیزہ چیزوں پہ پابندی لگا سکتا ہے. جب ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کی ہے تو تمہارے فائدے کے لیے ہے نا, ایوائڈ کرنے کے لیے تھوڑی ہے. ہاں اللہ نے کہا کچھ چیزیں اس کائنات میں گندی ہیں, کچھ کیا ہیں پاکیزہ ہیں. تو گندگی کو چھوڑ کے کس کی طرف جانا؟ چرس بھی ملے گی, ہیروئن بھی ملے گی, زمزم بھی ملے گا, شہد بھی ملے گا. تو چرس نہیں پینا ہے بھائی, شہد دبا کے پیو یار, کوئی پابندی بولو نہیں. کھجوریں کھاؤ, شہد کھاؤ, زیتون پیو, انجیر کھاؤ, کشمش کھاؤ, بیسیوں انگور کھاؤ, انار کھاؤ. حدیث میں انار کی ترغیب ہے, آپ نے فرمایا ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہے. کیا مطلب؟ انار پورا کھاؤ, کوئی پابندی نہیں لگائی. اور یہ جب چیزیں آپ کچھ دن کھائیں گے نا, میرے اپنے خرچے پہ, سوری غلطی سے میرے مشورے پہ, خرچہ آپ کا اپنا ہوگا. انار کھاؤ, انجیر کھاؤ, زیتون کھاؤ, ان سب چیزوں کی قرآن تعریف کرتا ہے. آپ دیکھو آپ کی صحت کیسی ہونے والی. کیا ہو, گاڑی کی چابی میری جیب میں نہیں ہے, تو کیسی خاندانی صحت ہو جائے گی آپ کی, سمجھ رہے ہو. میں شام گیا, وہاں مصر کے وہ ترکی کے بارڈر پہ نا, وہاں شامی بہت ہے. میں ان کے چہرے دیکھ کے حیران ہو گئے یار, ایسے فریش چہرے ان کے اور ایسے خوبصورت. ہم نے کہا یہ کھا کیا رہے ہیں؟ پتہ چلا جی ان کا ناشتہ انجیر سے, زیتون سے, انار, کشمش. اور ہمارے ناشتے کس سے ہو رہے ہیں جو ہو رہے ہیں وہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. خیر, تو اللہ میاں نے کوئی پابندی نہیں لگائی. گندی چیزوں پہ پابندی, کتا بلی مت کھاؤ, گائے کھا لو, بکرا کھا لو, دمبا کھا لو, مرغی کھا لو, انڈا کھا لو. کیا خیال ہے؟